السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء الا عقوق الوالدین فإنه يعجل لصاحبه في الحیاة قبل الممات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان میں سے جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ کی مرضی، لیکن والدین کی نافرمانی، اللہ تعالی والدین کے نافرمان کو دنیا کے اندر ہی سزا دیتا ہے موت سے پہلے پہلے۔ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالی چاہے تو دنیا میں سزا دے یا چاہے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے، لیکن جو ماں باپ کی نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ماں باپ کو ایذا پہنچانا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دیتا ہے۔ یہ ایک واحد ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دیتا ہے۔ باقی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں سزا دے، چاہے تو مرنے کے بعد، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی رسوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی عذاب کے اندر گرفتار کرتا ہے۔ آخرت میں سزا تو یقینی ہے، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو دنیا کے اندر ہی سزا ملتی ہے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو ماں باپ کو دنیا کے اندر ستاتا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ کتابوں کے اندر بڑا عجیب و غریب پڑھا ہے کہ ایک آدمی پر جب موت کے آثار ظاہر ہو گئے تو اس کے لڑکے نے اس کے پیروں کے اندر رسیاں باندھی اور اس کو گھسیٹا، پورے شہر کے اندر اس کو گھسیٹا۔ ایک جگہ پر جب پہنچا تو باپ نے کہا کہ اے بیٹے یہاں سے آگے مجھے مت گھسیٹ۔ بیٹا حیران ہو گیا، کہا اے میرے ابو جان، ابھی تک میں نے آپ کو گھسیٹا، آپ نے کبھی اف بھی نہ بولا، آپ نے ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا، اب آپ یہ کیوں بتا رہے ہو کہ یہاں سے آگے مت مجھے گھسیٹ؟ اس نے جو جواب دیا نا وہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا، اس کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ کہا کہ میں نے بھی اپنے آپ کو یہیں تک گھسیٹا ہے، اگر تم مجھے یہاں سے آگے گھسیٹے گا تو تیرا بیٹا بھی تجھے یہاں سے آگے گھسیٹے گا۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آدمی جس طرح اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے جو بچے ہوں گے اس کو اسی طریقے سے ستاتے۔ لہذا ماں باپ کو اتنا ہی پریشان کرنا چاہیے جتنا انسان کے اندر یہ طاقت ہو کہ اپنے بچوں کی ایذا کو برداشت کر سکے۔ اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں۔ اگر والدین خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اور اگر والدین ناراض ہے، اگر والدین ناخوش ہے تو اللہ خوش نہیں ہوتا۔ لہذا ہم جتنے والدین کا ادب اور احترام کریں، جتنا ان کی ریسپیکٹ کریں، جتنا ہم ان کی خدمت کریں گے، اس سے ہمیں والدین بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہم اپنے ماں باپ کو ستائیں گے نہیں، کبھی ایذا نہیں پہنچائیں گے، کبھی ان کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ ایسا گناہ ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے والدین دنیا کے اندر موجود ہے تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، یہ ایسی دولت ہے،
اس سے بڑھ کر آپ کے لیے پھر کوئی دولت نہیں. اس وقت ماں باپ کی خدمت کرے. ماں باپ کی طرف ایک مرتبہ پیار کی نظر سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے. حج مبرور یعنی ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. آج ان کی خدمت کرے. اور اگر یہ چلے گئے تو پھر یہ ایسی دولت ہے، یہ کبھی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی. اگر چلے گئے تو آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو.